بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہت میں اپنے والد کے وارث ہوئے۔ وہ نہایت سمجھدار تھے۔ انہوں نے نہایت حکمت عملی سے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ وہ بڑے عدل و انصاف والے تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی مقدمہ لایا جاتا تو فوراً حقیقت حال سمجھ لیتے، حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نوازا تھا۔ انہیں پرندوں کی بولیاں آتی تھیں، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے وہ انہیں سمجھ لیتے تھے۔ حکومت کے لیے جن چیزوں کی کسی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اور سہولتیں ان کو میسر تھیں۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، لشکر اور سپاہی تھے۔ انسان، جن، پرندے اور حیوان سب ان کے تابع تھے۔ ان کو تمام مخلوقات کی باتیں سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت بھی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ ان کی حکومت بے مثال تھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے احکامات بجا لاتے تھے۔ انہیں ڈر ہوا کہ وہ ساری سہولتیں جو مجھے حاصل ہیں اگر کسی کافر حکمران کو مل جائیں تو وہ بندوں پر بہت ظلم و ستم کرے گا، انہیں تنگ کرے گا اور ناانصافی کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، الہی، جیسی بادشاہی اور قوت تو نے مجھے عطا کی ہے اور ہر چیز حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا ہے، ایسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو عطا نہ فرمانا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد آج تک ایسی حکومت کسی بادشاہ کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی۔ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ یاد رہے کہ ان کی شریعت میں ازواج کی کثرت جائز تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، میری 100 بیویوں سے 100 نوجوان پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر طاقتور، شجاع، بہادر اور مجاہد بنیں گے۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک عورت کے کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں۔ ایسے نیک کام کروں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع فرمان بنا دیا تھا۔ وہ ان کو مختلف کام سونپ دیتے تھے۔ جنات آپ کے حکم کی بجا آوری کرتے، وہ ان کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے اور نافرمانی کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ تاہم بعض سرکش جن اگر ان کا حکم نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ جنات ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے۔ یہ کام سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ جنات بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک خاص جگہ رکھی جاتی۔ ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ سرکش جن سلیمان علیہ السلام کے حکم پر محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے، سمندر میں ڈبکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالتے اور ہر طرح کی خدمت بجا لاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنات، حیوانات، پرندے سبھی شامل تھے۔ اس لشکر میں ہدہد بھی تھا۔
اس کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اللہ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندازہ کر کے بتا دیتا تھا کہ کہاں اور کتنی کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا تھا۔ اس کے بتانے پر فوج کے لوگ کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس سے غیر حاضر ہونے کا سبب پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ یمن میں گیا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کر رہی تھی اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سبا کی ملکہ بلقیس کو خط بھیجا جس میں اسے اور اس کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ سرکشی کے مرتکب نہ ہوں اور مسلمان بن کر ان کے پاس آ جائیں۔ ہدہد یہ خط لے کر جب ملک بلقیس کے پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا، ان سے اس خط کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم بڑی زبردست قوت اور طاقت کے مالک ہیں، آپ کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے سرنگوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بلقیس نہایت سمجھدار عورت تھی، اس کو معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی فوج ہے جس کا مقابلہ ہمارے لیے ناممکن ہوگا۔ اس نے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند قیمتی تحائف بیچتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ تحائف دے کر ان کو خوش کر لے گی اور اپنی سلطنت بچا لے گی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد بھاری تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے وفد سے کہا کہ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ، یاد رکھو کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو ہم تمہارے مقابلے میں ایک ایسا عظیم لشکر لائیں گے جس کے ساتھ لڑنے کی تمہیں طاقت نہ ہوگی۔ اس جواب کے بعد انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، جب چونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکری تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں تمہاری پامالی کی خبر بھی نہ ہو۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو ہنس پڑے اس انعام الہی پر کہ وہ چونٹی کی آواز اور گفتگو بھی سن اور سمجھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ بلقیس نے بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مطیع اور فرما بردار ہو کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس کی روانگی کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے جنات سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک طاقتور جن کہنے لگا جناب آپ اس کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ ایک اور شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ واقعی اس نے لمحے بھر میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں بعض معمولی تبدیلیاں کر دی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے اور ہمیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و عظمت کا پہلے ہی سے علم ہو گیا تھا، ہم ان کے مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہیں۔
بلقیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے شفاف شیشے کا ایک محل بھی تعمیر کر دیا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کا فرش تھا۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس محل میں پہنچی تو شیشے کا فرش دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر چڑھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہنے لگے کہ تجھے غلطی لگی، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ بلقیس نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ کہنے لگی، میرے رب، میں نے شرک میں مبتلا رہ کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اس کے اسلام لانے کے بعد اس کی قوم بھی اسلام لے آئی۔ انہوں نے سورج کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک بلقیس سے شادی کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ بنوایا، جسے ان کے جد امجد یا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کم و بیش 1000 سال قبل بنوایا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے یادگار اور پرحکمت فیصلے کیے۔ جب ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی تو ان کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے جنات کو بعض کام کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ وہ عصا پر ٹیک لگائے کرسی پر بیٹھے اس کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ وفات ہونے کے باوجود وہ کرسی پر عصا کے سہارے بیٹھے رہے۔ جنات کو یہی خیال تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ بدستور کام کرتے رہے۔ اس دوران گھن کے کیڑے نے ان کے عصا کھانا شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد عصا کو کیڑے نے پوری طرح کھا لیا۔ جب عصا گر پڑا تو ان کا جسم مبارک بھی گر پڑا۔ اب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ سامعین اکرام، برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔